اللہ کو سخی سے پیار ہے، فاسق کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑی کی پوجا پہ لگا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی۔ تو جب سامری کو پکڑا اللہ کا جبریل آ گیا، جی اللہ کہہ رہے اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اس کو چھوڑ دوں، وہ یہ تو سارا کام کرانے والا ہے۔ تو کہا جبریل نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جاؤ گا دفع کر۔ اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی، کافر ہو کر منافق ہو کر۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سخی سے پیار ہے اور بخیل سے نفرت۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی اللہ کے بندوں کے قریب، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ سخی جنت کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کے قریب، اللہ کے بندوں کے قریب، اور بخیل مرد ہو یا عورت جنت سے دور، جہنم کے قریب، اللہ سے دور، اللہ کے بندوں سے دور۔ سخاوت اللہ کو پسند ہے، جس کا ادنا درجہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ زکوٰۃ صرف یہ فیصلہ آباد کے بازار والے زکوٰۃ دے دیں تو پورے پاکستان میں کوئی گھر بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی۔ صرف فیصلہ آباد کے تاجر اگر پوری زکوٰۃ دے دیں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ تھوڑا سا حق میرے اللہ تعالیٰ رکھا ہے، تھوڑا سا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، فاسق کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑی کی پوجا پہ لگا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی۔ تو جب سامری کو پکڑا اللہ کا جبریل آ گیا، جی اللہ کہہ رہے اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اس کو چھوڑ دوں، وہ یہ تو سارا کام کرانے والا ہے۔ تو کہا جبریل نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جاؤ گا دفع کر۔ اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی، کافر ہو کر منافق ہو کر۔ تو مسلمان مرد یا عورت سخی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی بہنوں، ادنا درجہ ہے سخاوت کا کہ زکوٰۃ دو۔ روزانہ اپنے گھروں سے صدقہ نکالو۔ ضروری نہیں تسی کالے بکرے ڈھائی کالا ککڑ ویکھو تو کالے بکرے ویکھو۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا صدقہ ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ روزانہ صدقہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ ہے صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی جی پیسے نہ ہو، کہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، کچھ گھر میں دے اور کچھ جا کے صدقہ کرے۔ اتنی اس کی اہمیت کہ سخی اللہ کو پیارا لگتا۔ نوشیروان آتش پرست، یہ نوشہرہ کا شہر اس نے آباد کیا تھا، اسی کے نام پر ہے، نوشیروان کے نام پر ہے نوشہرہ، یہاں تک اس کی حکومت تھی۔ تو دسترخوان پہ کھانا تھا اور پلیٹیں سونے کی، اپنے پلاسٹک والا سودا نہیں، سونے کی پلیٹ۔ تو ایک آدمی نے پلیٹ چرا لی، وہ بڑے بڑے چوگے ہوندے ہیں، نوشیروان نے دیکھ لیا۔ جب باورچی نے پلیٹیں کٹھی کی تو جو کہ ایک پلیٹ کم، انہوں نے شور مچا دیا، جی ایک پلیٹ کوئی نہیں، ایک پلیٹ کوئی نہیں، کیونکہ پھر پیچھے اس کی پکڑ ہونی تھی۔ تو نوشیروان نے کہا جس نے چرائی ہے لگتا ہے ضرورت مند ہوگا، اور جس نے دیکھا ہے اسے بتانے کی عادت نہیں، بچ جانے دو کوئی بات نہیں۔ یہ ایک آتش پرست کی سخاوت تھی۔ پھر اس کے پوتے کا سنو، خسرو پرویز ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار انعام دے دیا جائے۔ 4000 دینار کوئی 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی کا نام تھا شیریں، وہ ساتھ بیٹھی، اس نے اس کے کان میں کہا تو انہیں اتنی بڑی دولت ایک مشیرے کو دے دی تو خزانہ برباد کر دے گا۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا واپس لو۔ کہا میں کیسے واپس لوں، میں دے چکا ہوں۔ کہا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ نر کہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ وہ کہے یہ مادہ ہے، تم کہنا یہ ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک، بلاؤ بھائی۔ اس بھی وہ دیکھ لیا بھی بیگم کوئی کانج بھوک ماری ہے، تو وہ کہنے لگا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے یا مادہ۔ اس نے کہا 4000 اور دے۔
4 دے 8 ہو گئے. 8,000 دینار کا مطلب ہے کہ 100 سال پیسہ نہیں مکنا. اس نے اٹھایا گٹھڑی, 1 دینار گر گیا. اس نے وہ اٹھایا, شیرینو تو تپ چڑی پئی آئی. انہوں نے کہا دیکھو یہ کم بخت کتنا بخیل آدمی ہے, کنجوس ہے, اس کی تو 10 پشتوں کو یہ پیسہ کافی ہے, یہ 1 دینار گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی اٹھا رہا ہے, یہ بہت ناقدرہ ہے, اس سے پیسے واپس لو. وہ پھر بیوی کے دباؤ میں آ کر واپس بلا لے. ہاں بھائی میں نے تمہیں اتنا رزق دے دیا, پھر یہ دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے, کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو آپ کی شان میں فرق آتا ہے, اس لیے میں نے اٹھا لیا. ان کا 4,000 اور دے دو اس نام مراد. بھائیو سخی بنو, اللہ کو سخاوت پسند. ایک عرب سردار سفر پہ تھے, ہاشم. خیمے میں پہنچے تو ایک خاتون بیٹھی تھی. کہنے لگے بہن مسافر ہوں, کھانا ملے گا؟ اس نے کہا میں کوئی ہوٹل کھولے گا, چلو کہاں جاؤ. دوپہر تھی, وہ درخت سے نیچے بیٹھ گئے. ان کا خامد آیا, انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں مسافر ہوں. کھانا کھایا؟ کہا جی نہیں کھایا. کہا اس سے مانگا تھا؟ کہا جی اس نے دیا نہیں. تو کہنے لگے اللہ کی بندی تو ہمیشہ ہی مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل کرتا. انہوں نے کہا میں کڑے تھے ہوٹل کھولے پہ, ہر ویلے تیرے مہمانوں کی روٹی پکاؤں. اس نے بکرا ذبح کیا, صاف کیا, کھلایا پلایا, اور ساتھ کچھ ہدیہ بھی دیا اور رخصت کیا. اگلی منزل چلتے چلتے پہنچے, خیمہ تھا, ایک خاتون بیٹھی تھی. انہوں نے کہا بہن پردیسی مسافر کچھ کھانا ملے گا؟ کہا بسم اللہ, مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے, ہماری دادیاں نانیاں رات 12 بجے بھی مہمان آتا تھا تو کہتے بسم اللہ, رب دی رحمت آ گئی, رب دی رحمت آ گئی. حالانکہ اس وقت لکڑی کٹھی کرو, کوئی ککڑ ذبح کرو, کوئی ہانڈی چاڑو, یہ تردد ہوتا تھا. تو کہتے بسم اللہ آ گیا. اور اب کوئی دن کے 12 بجے بھی آ جائے نا تو بیگمات فرماتی منہ چاہ کے آ جاندے, ایویں ہی آ جاندے, روٹی دے ٹائم تے بھائی اگے پیچھے آ کے ملو, روٹی دے ٹائم تے آ گئے. بخل کا دور ہمارے نا, ثقافت اب تو ختم ہو گئی. ہمارے جو مہمان ہوتا تھا نا ڈیرے میں رات کو, اس کو دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی. چاہے ہکے چاہے 100 ہے, سب کو دودھ پلایا جاتا تھا, چاہے وہ جاننے والا چاہے پردیسی. اور میں جب اسکول کالج پڑھتا تھا, میں جب آتا تھا چھٹیوں میں, تو یہ میرے اوپر میرے باپ کا احسان ہے کہ وہ ڈیرے کے نوکروں کے موجودگی میں مجھے ٹرے اٹھواتا, کہتا جا پرانا نا روٹی کھواتے ہیں. نہ اتنے کوئی چاچا بیٹھا ہے, نہ نانا بیٹھا ہے, نہ ماما بیٹھا ہے, پردیسی مسافر, اور میں اٹھا کے لے جاتا تھا اور جا کر مہمانوں کو میں کھانا کھلاتا تھا. یہ دل میں مہمان نوازی ڈالنے کے لیے. تو ایک چاچا لال آیا, ہمارے دادے کے زمانے کا آدمی, اس کو نوکر دودھ پلانے گیا تو گلاس ایوجے نکے نکے, اس وقت گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے, 3 گلاس ہوتا ہے. تو چاچا لال اسا کیا چاچا دودھ پی لا. اس گلاس وہ کیا کھانا کا پتر میں نہیں پیندا, لائے جا. اسا کیا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیما تے بے غیرت بنا, تے 2 نال گزارا نہیں, جا لے جا, میں نہیں پیندا. تو وہ خاتون بیٹھی تھی, کہ بہن کھانا ملے گا؟ کہا بسم اللہ, مہمان تو اللہ کی رحمت. اس نے بکرا کاٹا, تیار کیا, اس کے سامنے رکھا تو اس کا خامد آ گیا. تو اس کو اے بکرا کی تو ہے؟ اس نے کہا جی یہ اس بہن نے بنائے. کہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے, تو میرے گھر میں ہوٹل بنا چڑے, میرا ابو ادوے پاسے کٹوں. تو یہ زور سے ہنسے, تو اس کو اور غصہ چڑھا. کہ تو کیوں ہنسے؟ کہا جی پیچھے اس کا الٹ دیکھا تھا, وہاں عورت آپ جیسی تھی اور مرد اس بہن جیسا تھا. وہ کہنے لگا تجھے پتا وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا. کہ وہ میری بہن ہے اور یہ اس کی بہن ہے, وہ میری بہن ہے اور یہ اس کی بہن ہے. ایک پاس سے سخاوت, ایک پاس سے بخل. تو سخی بنو. ویسے ہی شیخ بدنام ہے بخل میں, آج ساری دنیا بخیل ہو چکی, سارے شیخ تو بیچارے ہم ہی بدنام ہو گئے, سارے ہی بخیل ہیں. کیا زمیندار, کیا تاجر, بس اپنی ذات کے باہر انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتی. غریبوں پہ خرچ کرو, نوکروں سے اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو, پیار محبت سے
ان کے ساتھ رویہ کرو گے کسی نوکر کی دعا یا آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے گی. کسی کو گالی نہ دو, شدت نہ اختیار کرو. کہیں وعدہ خلافی ہو رہی تو جا کے معافی مانگو, جو میں اس وقت آپ کو پیمنٹ نہیں دے سکتا, آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں, میں بعد میں دے دوں گا. جو پیمنٹ, ایک حدیث سے یاد آ گئی, پھر دوسرا چیپٹر شروع کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں مر گیا, اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لائے ہو؟ کہا جی ویلا, خالی ہاتھ. کہا سوچو کچھ ہے؟ کہا جی نہیں کچھ بھی نہیں, خالی. اللہ فرمانے لگا اچھا کچھ تو سوچ, کوئی نیکی تو ہوگی. کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا, میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا جو پیمنٹ میں دیر کرے دینے میں اسے تنگ نہ کرنا, اور جو دینے کے قابل نہ رہے تو اسے معاف کر دینا. اور میرے پاس کچھ نہیں, اور میرے پاس کچھ نہیں, اور میرے پاس کچھ نہیں, بس اتنا ہے. جو دے سکتا تھا اور تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا, جو نہیں دے سکتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھ پہنچایا, چل میں بھی تجھے سکھ پہنچاتا ہوں, بے ٹکٹ ہی جنت جا بن جا, ایمان بھی جنت کا سودا ہو جائے. بھائیو اپنے بازار کو سچائی دیانتداری پھیلاؤ, سچائی دیانتداری پھیلاؤ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا امتی میں ہر عیب ہو سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں ہوگا, ایک دھوکہ نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے اپنے بازار کو جنت بناؤ, سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ, وعدہ کی پاسداری کے ساتھ, اور مال کے کھڑے ہونے کے ساتھ. اپنے اللہ سے مانگو گے, اللہ دیکھے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے بادشاہ تھے, اور یہ اجناس کے تاجر تھے. گھی منگوایا, گھی, ایک گھی میں چوہا نکل آیا مردہ, سارا گھی اٹھا کے دریائے فرات میں ڈال دیا, سارا, اور مقروض ہو گئے اور جیل میں چلے گئے. جیل کی ہوا کھالی, لیکن سارا ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے کسی اور میں بھی ایسا نہ ہوا ہو. یہ ان کی احتیاط تھی. تو بھائیو کھوٹ سے, ملاوٹ سے, چیزوں سے اپنے بازار کو صاف کرو, سخاوت سے صاف کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سب کچھ بہت بڑی حسنات میں لائے گا.